अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अमन, मोहब्बत, इतिहाद, इंसाफ, पाक इस्लाम कायम हो जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत, ज़िक्र, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सब कुछ, शहादत, सौ फी सौ पाकिस्तान में कायम हो जाएंगे। और फिर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में ये सब फैल जाएंगे इंशाल्लाह। ये मुझे बताया गया है, मुझे मालूम नहीं ये हकीकत है या नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को। तो मैं ऐसे की बात करना चाह रहा था। आज हम थोड़ा जिक्र करेंगे फिर कश्मीर के बारे में, क्योंकि ये सवाल हमेशा लोग पूछते हैं। तो पहले हम थोड़ा जिक्र करेंगे, फिर कश्मीर के बारे में कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह 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 अदोनाय 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 राम 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 बुद्धं 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 Dao, 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 Dao. Hic Omkar, 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 Hic Omkar. Toi ni 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 toi ni. So कश्मीर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि मुझे ये लेटर मिल गया है जो मैंने तकरीबन 18 साल पहले लिखा था, और मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा। और अंग्रेज़ी में लेटर है जो मैंने उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, मतलब सदर बनने से पहले, और His Excellency अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इन दोनों को मैंने ये लेटर लिखा था कश्मीर के बारे में। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी। इसको आप देख सकते हैं। उस वक्त मैं एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन में था, बर्कली कैलिफोर्निया में। तो ये जून 18, 2001 में मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को लिखा एक ही लेटर। Respected General Musharraf and Mr. Bajpai, Assalamu alaikum and namaste. Please accept my heartfelt greetings. I am very happy that you two outstanding leaders of your nations and sincere servants of God are to meet next month. तो मैंने सबसे पहले कहा था कि अगले महीना आप दोनों मिलेंगे। उनका मीटिंग था जुलाई 2001 में। फिर मैंने आगे उनके बारे में कुछ बताया था, और मैंने दुआ
ہاں، تو میں نے دعا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کے ملنے پر اس سے فائدہ ملے گا سب کو، اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اور انڈیا کے نیا دور شروع ہو جائے گا۔ افسوس کی بات ہے وہ نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن ابھی بھی میں دعا کر رہا ہوں کہ کشمیر کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان میں محبت قائم ہو جائیں گے، نفرت ختم۔ پھر میں نے اپنے تعارف کیا کہ میں پی ایچ ڈی ہوں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں کیلیفورنیا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے، اور میں ابھی ساؤتھ ایشین ریلیجن اینڈ انٹرفیتھ ڈائلاگ پڑھا رہا ہوں اس گریجویٹ تھیولوجیکل یونین میں۔ اور میں نے آگے بتایا 18 سال تک میں پاکستان کی ریزیڈنٹ تھا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے، جب انگریز تھے انڈیا میں، اور لیکن میں اسکول میں انڈیا میں پڑھتا تھا، تو اس لیے دونوں ملکوں سے محبت تھی میری، کیونکہ دونوں میں رہتا تھا بچپن میں، ایک میں میرا گھر تھا اور ایک میں میرا اسکول تھا۔ تو میں نے بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ ان دونوں ملکوں میں جہاں میں بچپن میں رہتا تھا وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ہمارا فائدہ ہے۔ تو بار یہ سگنل کٹ جا رہا ہے، تو شاید میں باہر جاؤں گا، شاید وہاں سگنل زیادہ اچھا ملے گا۔ لیکن میں بس یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کشمیر مسئلہ کشمیر کا حل ہے کہ کشمیر کو باعث نفرت نہیں بلکہ باعث محبت بننا چاہیے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دونوں انڈیا اور پاکستان سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی دیے جانے چاہیے۔ تو میں بھی باہر جا رہا ہوں۔ کشمیریوں کو آزادی دی جانی چاہیے، میں نے بتایا انٹرنل افیئرس میں، ڈاکیہ معاملات میں، اور ایکسٹرنل افیئرس میں، مطلب فارن افیئرس میں، انٹرنیشنل افیئرس میں پاکستان اور انڈیا مل کر کشمیر کے معاملات چلائیں گے۔ یہ اس چٹھی کی بنیادی بات تھی۔ تو آگے میں نے بتایا کہ کشمیر دونوں پاکستان کا ایک صوبہ اور انڈیا کے ایک پردیش، لیکن وہ ایک ہو جائے گا۔ تو مطلب کشمیری لوگ دونوں پاکستانی اور ہندوستانی چناؤں میں، انتخابوں میں حصہ لیں گے، دونوں ووٹ دیں گے، انڈیا کے پارلیمنٹ کے لیے، پاکستان کے پارلیمنٹ کے لیے۔ اور میں نے بتایا تو باہر بھی یہ سگنل کٹ جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، میں آگے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا پھر، لیکن یہ تو 18 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ابھی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا۔ پہلے کشمیر سے محبت، کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کی محبت قائم ہونے سے پہلے پاکستان اور خالصتان میں یہ محبت قائم ہو جائے۔ پاکستان اور خالصتان ایک ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر انڈیا کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی لوگ اور خالصتانی لوگ کتنے پیار کرتے ہیں، ہم بھی، یہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم بھی ہیں، ہم پریم چاہتے ہیں، تو ہم بھی ان پاکستانیوں اور خالصتانیوں جیسے ایک ان کے ساتھ ایک ہو جانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ آسانی سے یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو
اچھا میں بس یہی بتانا چاہ رہا تھا. ابھی ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی سوال ہیں. بہت کامنٹس آئے ہیں. پیٹریاٹک مالک پھر کٹ جا رہا ہے. اچھا پیٹریاٹک مالک کہہ رہا ہے السلام علیکم سر may Allah bless you with every خیر. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور کافی لوگ پوچھ رہے ہیں ہاؤ آر یو. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. What is that ٹوکری above you Mr. Kiesler؟ ہاں اندر ایک ٹوکری تھا, دیوار پہ لگا تھا, بس ایسے ہی ایک باسکٹ ہے. اچھا بہت سارے لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام آپ سب کو. اور یس یو رائٹ. عارف خان کہہ رہے ہیں شاید کشمیر کے بارے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کشمیر کو آزادی دی جانی چاہیے داخلہ معاملات میں, انٹرنل افیئرس میں. My last chat was in English, but this one and most of them I'm doing in Urdu for that reason. اچھا رحیل اسلم چودھری لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ایک ہی مالک ہے سب کے, بلکہ ان کے مختلف نام ہیں. شداب فاطمہ کہہ رہی ہے نو رام رام, یہ رام بھی اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے, آپ سوچتے ہیں یہ کوئی ہندو نام ہے. نہیں, رام اور رحیم ایک ہی ہے. رام ایک ہندو دیو صرف نہیں ہے, رام اللہ کا نام ہے. یہ سب مختلف زبانوں میں اللہ کے نام ہے, ہر مذہب میں, ہر دیش میں, بلکہ ہر سیارے پہ. جیسے توئینی نام بھی ہے, یہ اس زمین کا نہیں ہے, یہ دوسرے سیارے کے جہاں میری روحانی ماں کی ہے وہ توئینی نام ہے, وہاں اس کا بہت مشہور نام ہے. تو یہ سب مختلف زبانوں میں, مختلف ملکوں میں, مختلف مذاہب کے اللہ ایک ہی ہے, ان کے مختلف نام ہیں. اچھا رحیل اسلم چودھری ایک اومکار, ہاں یہ تو کوئی سکھ نام نہیں ہے اللہ کا, یہ تو ایک نام ہے اللہ کا. یہ ہندو نام نہیں ہے رام, بلکہ یہ اللہ بھی مسلم نام نہیں ہے. یہ سب نام جو ہیں یہ سب ایک ہی مالک کے ہیں, سب کے مختلف زبانوں میں. بس الطاف حسین آپ اللہ کا نام لیتے ہو تو یہ ایمہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو ایمہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے سمجھانا اس کا مطلب کیا ہے. اچھا اسلام بابا ہاؤ آر یو. محمد عدنان کہہ رہا ہے نوید یاسر بھی السلام علیکم سر کیا حال ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں. رحیل اسلم چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یاراں جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملے ہے نہ ملے گی. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کشمیر بے شک جنت ہے. میں گیا تھا کشمیر میں جب میں کتنا سال کا تھا پتہ نہیں, میں بس اسکول میں پڑھ رہا تھا. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. تو لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کافر کون ہے. کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. جو اصلی ہندو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں. انڈیا کے جو عقل مند لوگ ہیں ہندو, وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ مالک ایک ہی ہے. تو کافر کا مطلب ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, جو خود غرض ہے, جو صرف اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ سوچتا ہے, جو اللہ کا کوئی نام نہیں لیتا ہے. لیکن ہندو لوگ اللہ کے مختلف نام لیتے ہیں. رام اللہ کا نام ہے, تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. بے شک ان کی کافی غلط فہمیاں ہیں, ہر مذہب میں غلط فہمیاں ہیں. تو ہندو مذہب میں کوئی بہت بڑی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں, جیسے براہمن لوگ سوچتے ہیں ہم
دوسروں سے اچھے ہیں، بڑے ہیں، یہ تو اصلی ہندو مذہب میں نہیں سکھایا جاتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور دوسرا بھی بہت پھیل گیا ہے ہندو مذہب میں غلط فہمی ہے کہ بہت سارے اللہ ہے، بہت سارے بھگوان ہیں، بہت سارے دیو ہیں، مالک ایک ہی ہے۔ یہ صاف بتایا گیا ہے، ویدوں میں بھی بتایا گیا ہے، بھگوت گیتا میں بھی بتایا گیا ہے، مطلب جو ان کی الہامی کتاب ہے ان میں یہ سکھایا گیا ہے کہ مالک ایک ہی ہے، ان کے مختلف نام ہیں لیکن وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے میں ہندو کو بھی کافر نہیں کہتا ہوں، میں کسی کو نہیں کافر کہتا ہوں جو اللہ کو مانتا ہے، یا وہ کسی بھی نام سے، ایک اومکار، سکھ لوگ بھی کافر نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اللہ کو مانتا ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے، یہ اسلام کا حقیقی مطلب ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی خدمت کرتا ہے، کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ، کم سے کم اللہ کا نام لیتا ہے، یہ تو سب کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو الطاف حسین، آپ کو میں اللہ اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اچھا ایمان لانے کے آپ کہہ رہے تھے، ہاں میں اللہ کو اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں فکر نہیں کرو، صرف فرق مجھ میں اور شاید آپ میں فرق یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب اسلام ہے، اور اسلام کا حقیقی مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، عبادت، یہ نہیں کہ صرف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے، نہیں، کوئی بھی شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصلی مسلمان ہے۔ اور کافی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں شریعت سب کچھ ہے، شریعت سب کچھ نہیں ہے، شریعت صرف جسم جیسا ہے، جبکہ محبت روح ہے اسلام کا۔ تو یہ میں نے بار بار بتایا ہے، اگر پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں 100% شریعت قائم ہو جاتی ہے لیکن محبت نہیں ہے، دوسروں کی خدمت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، تو اس شریعت کو ہم اسلام نہیں کہہ سکیں گے۔ بغیر محبت، بغیر سچائی، بغیر انصاف، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں ایمان لا چکا ہوں، فکر نہیں کرو، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، لیکن ان کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے ہیں، صرف اس وجہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ مانتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہیں حقیقت میں، اگر وہ پیار والے اچھے سچے لوگ ہیں۔ یہودی، ہندو، کوئی بھی مذہب کے لوگ اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، یہ سب کچھ، وہ تو حقیقت میں مسلمان ہیں۔ مسلمان اس لیے ہے کیونکہ ان کے روح، اسلام کا روح ان میں ہے۔ اچھا، سیمی ہل، ہاؤ ڈو یو ریکنسائل دی کانسیپٹ آف انوناکی وتھ؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ انوناکی جو ہیں دوسرے سیارے سے یہاں آئے تھے ہزاروں سال، کتنے پتہ نہیں لاکھوں سال پہلے۔ تو آپ کا پورا سوال نہیں آ گیا آپ کے کامنٹ میں، لیکن یہ اچھا سیمی ہل، سوری لیٹ می آسک اگین، ٹھیک ہے پھر آپ پوچھ لیں۔ How do you explain Anunnaki in Islamic terms from information derived purely from Islamic sources؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلامک سورسز میں انوناکی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، لیکن یہ شاید ان کو شاید جن کہہ سکتے ہیں،
یا پتہ نہیں کیا، لیکن وہ تو انسان نہیں تھے اور دوسرے سیارے سے وہ یہاں آئے تھے، اور وہ اتنے اچھے لوگ نہیں تھے. مجھے معلوم نہیں ہے زیادہ ان کے بارے میں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ انوناکی لوگ یہ شاید حقیقت میں اللہ کی خدمت نہیں کرتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بہت خود غرض تھے، کافی طاقتور تھے. تو لیکن اسلامک سورسز میں ان کے بارے میں کچھ بتایا گیا. مالک اشفاق احمد: سر ویئر آر یو ناؤ؟ آئی ایم ان اسپرٹو کیلیفورنیا. انشاءاللہ پاکستان بھی آؤں گا میری بیگم کے ساتھ شاید 2-3 مہینے کے اندر. محمد عدنان Sami Hill: the Quran speaks of Qawm of Ad and Samud, who were giants, tall in height, powerfully built, with enormous... Oh, ابھی سگنل آ گیا، دور گیا ہوں جہاں ہم پہلے تھے، دوسرے سائڈ پہ ہمارے پراپرٹی کے. تو ہاں یہ بہت اچھی بات بتا رہے تھے محمد عدنان صاحب. Sami Hill: the Quran speaks tall in height, powerfully built, with enormous political and economical power. These people were, I believe, what you are referring to as Anunnaki. یہ ممکن ہے کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ انوناکی جو تھے وہ تو اپنے گھر سے نکلے ہیں، کیونکہ وہ سگنل کٹ جا رہا ہے ہمیشہ. اس چیٹ کو مجھے بند کرنا ہوگا ابھی، لیکن میں ابھی سیل ٹاور کی طرف جا رہا ہوں. امید ہے یہ ایک دم نہیں کٹ جائے گا. لیکن ہاں یہ انوناکی جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کافی لمبے لوگ تھے. تو ممکن ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے عاد اور سمود، شاید یہ انوناکی کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ سب کے بہت شکریہ، اور مجھے معاف کرنا کہ میں ابھی مجھے یہ چیٹ بند کرنا ہوگا کیونکہ یہ سگنل بار بار کٹ جا رہا ہے. لیکن شکریہ، خوش رہو، اللہ کا نام لیتے رہو دوسرے زبانوں میں بھی. اسی سے میں ہمیشہ کم سے کم 5-7 زبانوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا رہتا ہوں روزانہ، کیونکہ اسی سے محبت قائم ہو جائے گی. اسی سے جو نفرت ہوتا ہے ایک مذہب دوسرے مذہب سے، ایک ملک دوسرے مذہب کا، یہ سب ختم ہو جائیں گے جب ہم سب مختلف زبانوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں. پھر ہم خود محسوس کریں گے کہ یہ سب ایک ہی اللہ کے نام ہے. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. کشمیر بھی فکر نہیں کرو، آزاد ہو جائے گا. پاکستان اور انڈیا کے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور محبت قائم ہو جائے گی پوری دنیا میں. جو پاکستان، خالستان، کشمیر اور انڈیا سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.